السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کے اوقات، کون سی نماز کس وقت میں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر ایک باندھا ہوا فرض ہے، یعنی ایک ایسا فرض ہے جو اس خاص وقت میں ہی ادا ہوگا، اس کے بعد وہ فرض ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عملا باللیل لا يقبلہ فی النہار، چند اللہ کے ایسے عمل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں رکھا ہے، وہ اگر آپ صبح میں ادا کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وعملا بالنہار لا يقبلہ فی اللیل، اور تھوڑے عبادتیں ہیں جو اللہ نے صبح میں رکھی ہیں، جمعہ کی نماز صبح میں رکھی، آپ رات میں پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضور سے کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے پاس کون سا عمل زیادہ پیارا ہے، ہم عبادت کرتے نا، اس میں کون سا عمل ہمارا جس عمل سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز اس کے وقت میں ادا کرنا۔ پھر کہتے ہیں ثم ایو، پھر کون سا؟ تو حضور کہتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ غور کریں، پھر پوچھتے ہیں ثم ایو، پھر کون سا عمل اچھا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ غور کریں، اگر آپ دیکھیں گے تو جہاد سب سے مشکل ہے، اپنا گھر، اپنی بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر جان دینے کے لیے نکل جانا نا، لیکن یہ جہاد کا نمبر تیسرا ہے۔ پہلا ہے نماز وقت پر پڑھنا، مطلب کیا؟ 5 وقتہ نماز مشکل ہے جہاد کرنے سے بھی، اور جو 5 وقتہ نمازی ہے اسے جہاد بھی آسان رہے گا، سمجھے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت۔ تو مطلب کیا؟ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جب اس کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا خوشی خوشی نکلے گا۔ تو تیسرا جہاد۔ پھر فرماتے ہیں حدثنی بہن، حضور نے مجھے 3 باتیں بتائی، لو استزدتہ، اور میں زیادہ پوچھتا حضور سے، لزادنی، حضور اور بھی زیادہ بتاتے مجھے۔ تو نماز اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ آج کی اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا وقت نامعلوم رہنے کی وجہ سے کئی نمازی بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، کالج میں تھے، شاید اسپیشل کلاس تھی جو مس نہیں کر سکتے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے، یا امتحان تھا، میں بھول رہا ہوں۔ 3 بجے، دوپہر کے 3 بجے ہم باہر نکلے کلاس سے، میرے ساتھی تھے، میں نے کہا چلو ظہر پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وسیم بھائی ظہر تو 1:30 بجے ہے۔ میں بولا آپ پڑھیں گے؟ نہیں ہوگا وسیم بھائی، ظہر کا ٹائم ہوگا، یہ مسجد میں 1:30 بجے۔ مطلب جس مسجد میں جو ٹائم ہے ظہر کا، وہی ظہر کا ٹائم سمجھے ہیں مسلمان۔ اور کئی لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رات کو کبھی سفر میں تھے، ٹرین لیٹ آئی، 12 بجے گھر میں پہنچے، اب عشاء پڑھنا کیا سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 کے بعد عشاء نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کا وقت نہ معلوم رہنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کی بات اللہ حفاظت کرے جو نماز پڑھنا چاہتے ہی نہیں۔ آرام سے نماز کا وقت آ رہا ہے، ظہر کا وقت آیا، آرام سے گزر گیا، نماز پڑھے نہیں۔ اور سب سے خطرناک حالت میں وہ لوگ ہیں جو کوئی کام بھی نہیں ہے، گھر میں ہیں آرام سے، یا کہیں بیٹھے ہیں آرام سے، نہ ظہر پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ عصر پڑھنے کا ارادہ ہے، 5 وقت پڑھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ان کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں کہ ان کا خاتمہ برا ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ منہ پر نہیں آتا۔ اور یہ جو ہم نماز نہیں پڑھنے کی عادت ہے نا،
یہ ایک بات میں بتاؤں گا، شاید یہ بات ہمیں سدھار دے کہ نماز سے بیزارگی کیوں آتی ہے، کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے آ کر کھڑیں۔ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے آ کر کھڑیں۔ تو جسے نماز بیزار ہے اس کا مطلب اللہ نے اسے بھگا دیا ہے۔ اب رو کر اللہ کو منانا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ دل میں محبت ڈالے۔ اور جس بندے کے دل میں نماز ہی سب سے پہلی چیز ذہن میں رہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو خیر میرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو وقت معلوم رہا تو ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو سب سے پہلی نماز کیا ہے؟ فجر۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، سچی صبح۔ یہ صبح صادق کیا ہے؟ جہاں سے سورج نکلنے والا ہے۔ کہاں سے سورج نکلتا ہے سلمان؟ ویسٹ سے نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا؟ ایسٹ، مشرق سے نکلتا ہے۔ تو جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں رات ختم ہونے کے بعد ایک سفیدی نکلتی ہے اور وہ جنوب اور شمال میں پھیلتی ہے، ساؤتھ اور نکلتی ہے ایسٹ میں، پھیلتی ہے ساؤتھ اور نارتھ میں۔ تو وہ سفیدی نکلی، آپ انشاءاللہ رمضان میں سحر کے بعد آسمان پر دیکھیں، آپ کو سفیدی نظر آئے گی۔ تو یہ سفیدی جب نکلتی ہے اسے کہتے ہیں صبح صادق، طلوع صبح صادق، صبح صادق کا نکلنا۔ یہ سفیدی جب نکلتی ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا، اور یہ فجر کا وقت رہتا کب تک ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے تک۔ جو ہی سورج نکلنا شروع ہوا، سورج جو سرکل رہتا ہے نا، جو ہی سورج نکلنا شروع ہوا فجر کا وقت ختم۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت صبح اٹھ کر کون آسمان کی سفیدی دیکھے گا؟ تو اللہ نے ہمارے لیے اس زمانے میں بہت آسان کر دیا ہے۔ ہر ایک بستی میں نماز کے ٹائمنگز، اوقات الصلاۃ کیا یہ رہتا ہے، ٹیبل رہتا ہے، ایک پیپر رہتا ہے، تو آپ اگر وہ رکھ لیں گے تو میرے اس بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بیان آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ کون سا وقت کون سے ٹائم میں دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو آپ جس بستی میں، جیسے ہم چنئی میں ہیں، چیف قاضی صاحب کا بنایا ہوا وہ ٹیبل ہے نماز کے اوقات کا، وہ استعمال کر لیں۔ اور جس بستی میں بھی آپ یہ بیان سن رہے ہیں تو وہاں جو معتبر عالم صاحب ہیں ان سے پوچھیں کہ کون سا ایپ کا صحیح ہے یا کون سا کیلنڈر میں جو نماز کے اوقات صحیح ہیں وہ دیکھ لیں۔ تو آپ کو نماز کا پہلا کالم پہلے جگہ پہ لکھا ہوگا، پہلے خانے میں طلوع فجر، فجر کا وقت شروع، یا طلوع فجر یا طلوع صبح صادق لکھا ہوگا۔ تو اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کو صبح صادق کیوں کہتے ہیں؟ صادق مطلب سچی صبح، کیونکہ ایک صبح ہے صبح کاذب، یعنی کبھی کبھار جو ڈھابے میں سوئے ہیں یا رات میں کبھی میں بچپن میں کئی بار محسوس کیا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ اچانک صبح ہو جاتی ہے، یعنی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے، پرندے بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں، پرندے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر لیتے ہیں، چیخنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم جا کر ٹائم دیکھتے تو 1:30 2 اور چند منٹوں میں وہ چلے جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ تو یہ ہے صبح صادق۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک فجر کا وقت ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یاد کر لیں، اس وقت میں صبح صادق سے سورج نکلنے تک صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ غور سے سنیں، بار بار سنیں کہ صبح صادق سے سورج نکلنے تک یہ فجر کا وقت ہے۔ اس وقت میں صرف اور صرف 2 رکعت سنت فجر کی اور فرض 2 رکعت فجر کی پڑھیں گے، اس کے سوا کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا نمازیں مسجد میں نہ پڑھیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت میں صرف 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض پڑھنا ہے۔ اب آپ پڑھ رہے ہیں تو یا تو آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے یا آپ قضا پڑھ رہے ہیں۔ قضا ایک گناہ ہے، اور گناہ چھپا کر قضا، نماز کو قضا کر دینا گناہ ہے۔ اب وہ گناہ کا آپ کفارہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کو چھپانا یہ بھی حضور کا حکم ہے۔
گھر میں جا کر پڑھیں، اور گھر میں بھی ایسا پڑھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ قضا پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک اور دوسرا مسئلہ، فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک نفل نماز بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی سجدہ بھی نہیں کریں گے سوائے سجدہ تلاوت کے، تلاوت کے سجدے کے سوا۔ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں 14 آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ تلاوت کے سوا صبح فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نفل بھی نہیں پڑھیں گے، کوئی سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ اب سورج طلوع ہونا شروع ہوا، سورج نکلنا شروع ہوا، یہ پورا طلوع ہونے تک کوئی نماز، قضا نماز بھی نہیں پڑھنا، نہ ادا پڑھنا، نہ نفل پڑھنا، نہ کوئی سجدہ کرنا، نہ کوئی قضا پڑھنا، کچھ نہیں۔ اور یہ تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہے، سورج طلوع ہونے کا ٹائم کتنا ہے؟ یہ 20 منٹ کا ٹائم کوئی نماز نہیں پڑھنا، گنہگار ہوں گے پڑھیں گے تو۔ اب یہ سورج نکل گیا، 20 منٹ ہو گئے، طلوع آفتاب آپ نے کارڈ میں دیکھا، طلوع آفتاب آج چنئی میں کیا ٹائم ہے طلوع آفتاب کا؟ شاید 6:35، 6:35، تو 20 منٹس ہو گئے، 6:55 ہو گئے، تو ہمیشہ 20 منٹ کے بعد آپ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نفل نماز ہے اشراق، انشاءاللہ اشراق ضحیٰ وغیرہ اور کسی ویڈیو میں ہم ریکارڈ کریں گے۔ اب یہ جو ٹائم ہے، سورج نکل گیا، اب اس وقت میں کوئی نماز تو نہیں ہے، فرض نماز تو نہیں ہے، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کتنی ہزاروں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ دوسرا وقت کون سا ہے؟ ظہر کا۔ یہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کا مطلب کیا ہے؟ سورج بالکل بیچ میں آنے کے بعد، بیچ میں آنے کے بعد جھکتا ہے نا، ایسٹ سے نکلا، مشرق سے نکلا، بالکل بیچ میں آیا، اب بیچ میں آنے کے بعد سورج جب ڈھلتا ہے، اس ڈھلنے کو زوال کہتے ہیں۔ زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک، ڈبل ہونے تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے۔ مثلا آپ ایک لکڑی زمین میں گاڑ دیں، سورج نکلے گا تو سایہ اس طرف ہوگا، وہ سایہ جوں سورج اوپر آتا رہے گا وہ سایہ کم ہوتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب جب یہ سایہ کم ہونا رک گیا، یہ ہے بیچ کا وقت، اسے کہتے ہیں نصف النہار۔ کیا کہتے ہیں؟ آدھا وقت۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز آپ مجھے یاد دلائیں، اس کا ایک مسئلہ ہے۔ نہ سجدہ تلاوت، کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ وقت کتنا ہے اس میں اختلاف ہے، میں پہلے ایک چیز بتا کے چلتا ہوں، بعد میں آپ کو اختلاف مجھے یاد دلائیں۔ دو چیز یاد دلائیں، جنازے کی نماز اور اختلاف۔ یہ وقت جو ہے، یعنی سورج جب بیچ میں رہتا ہے، عبادت نہیں کرنا۔ یہ ٹائم تقریباً کم سے کم یہ بیچ میں آنے کے 2 منٹ پہلے، بیچ میں آنے کے 2 منٹ بعد 4 منٹ ہے۔ بہتر فقہا کہتے ہیں کہ 20 منٹ پہلے رک جائیں۔ یہ جو بیچ میں آنے کا نصف النہار ہے نا، اس سے 20 منٹ پہلے بہتر ہے کہ ہر نماز سے رک جائیں۔ اب یہ بیچ میں آیا اور ادھر ڈھلنا شروع ہوا تو سایہ ادھر آنا شروع ہو جائے گا، تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اب یہ سایہ جو ہے، یہ سایہ اس کے اتنا اور اس کا ڈبل ہو گیا، تو ڈبل ہونے تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ظہر کا ٹائم ہے۔ تقریباً میں نے دیکھا ہمارے اوقات میں کہ 3.25 گھنٹے، یعنی 3 hours 45 minutes سے 4.25 تک رہتا ہے۔ کسی زمانے میں یعنی جون جولائی میں 4.25 گھنٹے ٹائم ہے ظہر کا۔ کبھی کم ہوتا ہے تو کم سے کم میرے خیال سے 3 گھنٹہ 50 منٹ تک رہتا ہے، یعنی آپ کو 12:30 کو ٹائم شروع ہو گیا تو کبھی کبھار 4:30 تک رہتا ہے۔ آج کب تک ہے نذیر بھائی ظہر کا ٹائم؟ تقریباً 4:10 تک ہے، 4:05 یا 4:10 تک ہے۔ بہت بڑا ٹائم ہے، کئی لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں۔
آئے کسی فنکشن میں چلے گئے، 3 بجے پہنچے گھر میں، 3:30 بجے پہنچے، 4 بجے پہنچے، سمجھتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا. آج یہ جان لیے ہم لوگ تو ہم کو پتہ چل گیا تو ہم انشاءاللہ ہماری ظہر کی نماز نہیں جائے گی. تو اب کارڈ میں کیا دیکھنا ہے کہ عصر کا وقت حنفی مسلک میں کیا دیکھنا، حنفی مسلک ہوگا، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر ایپ میں ہوتا ہے. تو عصر کا وقت آنے سے پہلے تک ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اب یہ عصر کا وقت کب تک ہے؟ سورج غروب ہونا شروع ہونے تک. تو سورج غروب ہونا مطلب کیا؟ جب آپ شام میں دیکھیں گے سورج جو بالکل زرد رنگ کا ہو جاتا ہے، آرنج، ڈارک آرنج ہو جاتا ہے نا، یہ وقت مکروہ ہے. اب یہ وقت سے سورج غروب ہونے تک تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں. تو آپ کو وہ ٹیبلر کا جو آپ کا ٹیبل ہے اس میں ہے کہ سن سیٹ لکھا ہوا ہے 6:10، تو 5:50 کو ہی 5:50 سے پہلے 20 منٹ پہلے ہی آپ کی نماز عصر پڑھ لیں. ایک چھوٹی بات یاد رکھیں، فجر میں آخری وقت میں آپ نماز شروع کریں، 1 رکعت پڑھ چکے تھے، سورج نکلنا شروع ہو گیا، آپ کی نماز گئی، بیکار ہو گئی، یعنی آپ نے نماز پڑھی نہیں. لیکن عصر میں کیا ہے، اگرچہ سورج غروب ہو رہا ہو، آپ نے اس دن کی عصر نہ پڑھی ہو، اس وقت میں عصر پڑھ سکتے ہیں. مکروہ ہے لیکن نماز ہو جائے گی، یہ فرق یاد رکھیں. فجر پوری کی پوری یعنی آخری رکعت کا اتحیات اشہد اللہ الہ الا اللہ تک سورج طلوع ہونے سے پہلے تک پڑھ لینا، پڑھ لیے تو آپ کو فجر ملی. لیکن عصر کیا ہے، سورج غروب ہونا یعنی وہ زرد ہو گیا، لال رنگ کا ہو گیا. اگر نہیں پڑھے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے، مجبوری ہے. کبھی آپ تھے بس میں تھے، جائے نماز بچھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی حالت میں مسئلہ جان لیں کہ سورج غروب ہونا شروع بھی ہو گیا ہو، زرد ہو گیا ہو، وہ غروب ہونے سے پہلے آپ عصر پڑھ لیں گے تو آپ کو عصر پڑھ لینے کا ثواب ملے گا. اب یہ جو غروب ہونے کا وقت ہے، اس وقت میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں، گنہگار ہوں گے سوائے اس دن کے عصر کی نماز نہیں پڑھے ہیں. تو یہ 3 وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھنا. کیا ہے معین بھائی؟ پہلا وقت کون سا ہے؟ سورج نکلنا شروع ہونے سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں. دوسرا وقت کیا ہے؟ سورج بالکل بیچ میں آنے کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے. اور تیسرا وقت کیا ہے؟ سورج غروب ہونا شروع ہو کر غروب ہونے تک 20 منٹ 20 منٹ 20 منٹ. یہ اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنا، جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنا. ہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے، اگر اسی وقت جنازہ آ گیا، اسی وقت آ گیا یعنی بیچ دن، اور تھوڑے لوگ کیا سمجھ کے ہیں یہ جو زوال کا وقت ہے نا، یہ 12 بجے سمجھ کر ہیں. 12 بجے کا ہمارے پاس ہے ہی نہیں بھائی، 12 منی ہمارے پاس نہیں. رات کے بھی 12 بجے نہیں پڑھنا بولتے، رات کے 12 کا تو حساب ہی نہیں ہے، کچھ حساب نہیں ہے. صبح کے 12 کا بھی حساب نہیں ہے. یہ جو بیچ کا وقت ہے نا بدلتا رہتا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آج طلوع آفتاب 6:30 پر 5 کو ہے، 6:30 رکھ لیں سمجھنے کے لیے آسانی. غروب 6 بجے ہے مثال کے طور پر، 6:30 سے 6 تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11.5 گھنٹے. 11.5 گھنٹے کا آدھا کتنا ہوا؟ 5:45. تو 6:30 سے 5:45 تک کب پہنچیں گے آپ؟ 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 اور 45 ایڈ کریں تو آج 12:15 کو ہے آپ کا نصف النہار. کبھی 12:15 رہے گا، کبھی 12 رہے گا، کبھی 11:45 رہے گا، کبھی 11:40 کو بھی ہو سکتا ہے، شاید کسی بستی میں 11:30 کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بدلتا رہتا ہے. سوا 12 بجے زوال جو ہم سمجھے ہیں یہ غلطی ہے، اس کو صحیح کر لیں. تو بدلتا رہے گا. میں نے آپ کو فارمولا بتایا نا کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، اسے کہتے ہیں نصف النہار. ایک ہے ذہوہ کبریٰ، آپ مجھے یاد دلائیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. تو جنازہ اسی وقت آ گیا، یہ 20 منٹ میں جنازہ آ گیا. تو اگر جنازہ اسی وقت آ گیا تو جنازے کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں. جنازہ پہلے آ گیا، اس کو آپ تاخیر کیے، لیٹ کیے اور اس وقت میں پڑھے
طلوع آفتاب سے پہلے آ گیا، اب طلوع آفتاب کے وقت پڑھ رہے ہیں، یا غروب آفتاب سے پہلے آ گیا، غروب آفتاب کے وقت پڑھ رہے ہیں، تو مکروہ تحریمی ہے، گنہگار ہوں گے۔ اگر اسی وقت آ گیا، غروب آفتاب کے وقت جنازہ آ گیا تو پڑھ لے سکتے ہیں، طلوع آفتاب کے وقت آ گیا پڑھ لے سکتے ہیں، بہتر ہے نہیں پڑھنا۔ اور اسی طرح سجدہ تلاوت، یعنی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، سجدہ آ گیا، تو ان وقتوں میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، طلوع آفتاب، سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، سورج بیچ میں ہے اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، یا سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے وقت اگر آیت آ گئی تو اجازت ہے، پھر بھی مکروہ تنزیہی ہے، بچنا بہتر ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ پہلے پڑھے، سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن کی آیت پڑھے، اب بعد میں طلوع ہوتے وقت سجدہ کر رہے ہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہے؟ گناہ ہے، وہ حرام کے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن حرام کے بعد ہے اس کا درجہ۔ عصر کا وقت ہو گیا، آپ کو جو بھی ذہن میں سوال آئے مجھے پوچھیں۔ اب مغرب کا وقت، یہ عصر کا وقت ختم ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مغرب کا وقت رہتا کب تک ہے؟ جس جگہ سورج غروب ہوا اس جگہ سورج غروب ہونے کے بعد انشاءاللہ کل شام آپ دیکھیں ایک لال رنگ آ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور دیگر اماموں کے پاس اسی کو شفق کہتے ہیں، اس لال رنگ کو۔ جب تک یہ لال رنگ ہے اس وقت تک مغرب پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لال رنگ جانے کے بعد ایک سفید رنگ آتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ، سورج غروب ہوا آسمان لال ہو جائے گا، پھر وہ لالائی کم ہوتی آئے گی، پھر وہ لالائی ختم ہو کر ایک سفیدی آ جائے گی، ایسا لگے گا کہ کوئی لائٹ آن کیے ہوئے ادھر اسٹیڈیم کا فلڈ لائٹ دور سے چل رہا ہو تو آسمان پہ نظر آتا ہے نا، ویسا نظر آئے گا۔ جب تک وہ سفید رنگ ہے وہ امام ابو حنیفہ کے پاس شفق ہے، تو اس شفق کے رہنے تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو شافعی اور حنفی کے درمیان 20 منٹ کا فرق ہے مغرب کا، تو ہمارے پاس زیادہ وقت ہے، تو میں حساب لگایا تو اکثر مغرب کا ٹائم جو ہے 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 12 منٹ سے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ 12 منٹ رہتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ اکثر لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں۔ 6:10 کو مغرب کی اذان ہوئی، 6:30 ہو گئے، گاڑی میں تھے، نماز چھوڑ دیتے کہ حضرت مغرب کا ٹائم بہت شارٹ کرتے نا حضرت، نماز نہیں۔ تو اب آج کب تک پڑھ سکتے ہیں مغرب؟ 6:10 کو غروب آفتاب، مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو میرے خیال سے 7:20، سلمان وہ کارڈ دیکھ کے بتائیں، 7:20 تک مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد رکھ لیں، جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں سب کو زیادہ مسئلے آ رہے ہیں نا، تو یوٹیوب پہ رہے گا، بار بار آپ ریوائز کر کے سن لیں کیا بولے حضرت۔ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اتنی رات ہو جائے کہ سارے تارے نظر آ جائیں، یعنی آپ کو 7:10 کو اس طرح ہو جائے گا، یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کر کرنا مکروہ ہے۔ آرام سے بیٹھے ہی حضرت بول ڈالے بھائی 7:20 تک پڑھ سکتے، کہتے ہیں میں 7:15 کو پڑھتا ہوں، نہیں، جتنا جلدی پڑھ لینا اچھا ہے، تارے 1-2 تارے دکھنے تک پڑھ لینا اچھا ہے، سارے تارے نظر آ جائیں، مغرب کا ٹائم ہے، ایسا پڑھنے کی عادت اچھی عادت نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے فوراً اذان کے فوراً بعد جو ہمارے بزرگوں نے عادت ہمیں ڈالی ہے نا جلد مغرب پڑھنے کی، اس کو فالو کریں، جلدی نماز پڑھیں۔ مجبوری کی حالت میں کہ نماز نہ چھوڑیں، مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے وہ کارڈ میں آپ کو کیا رکھے گا؟ عشاء حنفی بول کے رہے گا، کیا رہے گا؟ تو عشاء حنفی جب شروع ہوتا ہے نا اس کے پہلے تک مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ اب آخری نماز، 5ویں نماز عشاء کا وقت، جو ہی مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک رہتا ہے۔ کئی لوگوں کو شاید پہلی مرتبہ یہ سن رہے ہیں تو مجھے دعا دیں آپ کہ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، تب تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1/3 حصے میں پڑھ لیں، یعنی اب عشاء کا وقت 7:30 بجے شروع ہوا سلمان، رہتا کب تک ہے عشاء کا وقت؟ میرے خیال سے 5:20 صبح 5:21 تک۔ اچھا عشاء یعنی فجر 5 بجے رکھ لینا حساب، تو 1/3 کب تک ہوگا؟
7:30 سے 5 تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5, 9.5. 9.5 کو آپ 3 میں ڈیوائڈ کریں, 3 گھنٹہ 10 منٹ. تو 7:30 سے 3 گھنٹہ 10 منٹ, 8:30, 9:30, 10:30, 10:40. 10:40 تک پڑھ لینا. میں آج کے حساب سے بتا رہا ہوں, وہ بدلتا رہے گا, کبھی 11 رہے گا, کبھی 9 رہے گا. 10:40 تک پڑھ لینا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اچھا کام کیے. آدھی رات کب آئے گی یاسین؟ ہاں آدھا کریں, 9 گھنٹہ 20 منٹ لگائے نا, اب 9.5 گھنٹے لگائے. 9.5 گھنٹے کا آدھا کتنا ہوا؟ ذرا برین ایکسرسائز ہو رہا ہے. 4:45, 9 کا 4:30, 4:45. تو 7:30 سے 4:45, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:15. 12:15 تک پڑھ لینا اچھا ہے. اس کے بعد جماعت کے ساتھ تاخیر کرنا مکروہ ہے, لیکن جو اکیلے پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے جلدی پڑھ لیں, لیکن وقت رہتا ہے. تو رات میں کوئی 12 نہیں ہے, دن میں بھی کوئی 12 نہیں ہے. دن میں کیا ہے؟ نصف النہار ہے. ابھی وقت آپ سمجھ گئے نا, ابھی 5 وقت آ گئے. اب 3 وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں کوئی نماز پڑھنا نہیں, یہ بھی ہو گیا. اب چند وقت ایسے ہیں جن میں قضا پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے. وہ کون سے وقت ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب, سورج نکلنے تک صرف اور صرف 2 رکعت فجر کی سنت اور 2 رکعت فرض پڑھیں گے, کوئی نفل نہیں پڑھنا. اور فرض پڑھنے کے بعد سجدہ بھی نہیں کرنا, شکر کا سجدہ بھی نہیں کرنا, دعا کا سجدہ بھی نہیں کرنا. اب مغرب میں, عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک, سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا, کوئی سجدہ نہیں کرنا. سجدہ تلاوت کا تو میں بتا دیا کر سکتے ہیں, لیکن عین غروب ہونے کے وقت بچنا چاہیے. لیکن باقی کوئی سجدہ عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنا, گنہگار ہوں گے, اور نہ ہی کوئی سجدہ کرنا. اور حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنت ہے, لیکن یہ اماموں کا ریسرچ ہے. یہ امام اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے ہیں, حضور کی حدیثیں انہیں ملی اور صحابہ کا عمل دیکھا. امام ابو حنیفہ کے پاس حضور کی حدیثیں بھی ہیں, اور صحابی, جلیل صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. ان کے سامنے صحابہ کے فتوے تھے, بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے. امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں, ان کے سامنے حدیثیں تھیں, فتویٰ تھا, ان کا ریسرچ ہے, تو ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں, ان کے تھرو ہم فالو کر رہے ہیں ریسرچ, کیونکہ ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے. تو حنفیوں کے لیے مغرب کی وقت شروع ہونے کے بعد مغرب کی فرض نماز کسی بھی آپ وقت میں پڑھیں, آپ 5 منٹ کے بعد پڑھیں, 10 منٹ کے بعد پڑھیں, 20 منٹ کے بعد پڑھیں, آدھے گھنٹے کے بعد پڑھیں, 1 گھنٹے کے بعد پڑھیں, آپ فرض نماز آپ پڑھنے تک کوئی سنت نہیں ہے, یہ بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح عید کے دن عید کی نماز پڑھنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا, اشراق بھی نہیں پڑھنا. کئی لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. اور باقی دوسرے مسئلے ہیں کہ امام صاحب اگر ممبر پر چڑھ جائیں اس وقت نفل نہیں پڑھنا, وہ تو الگ مسئلہ ہے. تو کوئی بات رہ گئی کیا؟ کوئی سوال ہے کیا آپ کو؟ جی, جنازے کا تو بتا دیا نا میں, کہ جنازے کا تو بتا. ایک ہے زحوہ کبریٰ, زحوہ کبریٰ تو احناف میں اختلاف ہے. تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مکروہ وقت ہے نا, وہ ہے سورج بیچ میں آتے وقت, یہی مکروہ وقت ہے. وہ کم سے کم 3 منٹ 4 منٹ رہتا ہے. بہتر ہے کہ ہمارے مدراس میں یہ فتویٰ ہے کہ وہ بیچ میں آنے کے 20 منٹ پہلے ہی نماز پڑھنا سے رک جائیں, نفل نہ پڑھیں. لیکن حنفی میں اور ایک فتویٰ بھی ہے کہ زحوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار, آدھا دن تک کوئی نماز نہ پڑھیں. یہ تقریباً 40 منٹ یا 30 منٹ رہتا ہے. یہ زحوہ کبریٰ کیا ہے جان لیں, بات چھڑ گئی ہے. زحوہ کبریٰ کیا ہے؟ نصف النہار تو آپ جان لیے کہ سورج طلوع ہونا شروع ہوا, وہاں سے سورج غروب ہونے تک جو وقت ہے اس کا بیچ کا آدھا.
ज़हवे कुबरा क्या है? सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक टाइम निकालें। मिसाल के तौर पर आज सुबह सादिक 5 बजे है और आज गुरूब आफ्ताब 6 बजे है। कितने घंटे हुए? 11 घंटे 13 घंटे हुए। 13 घंटे का आधा कितना हुआ? 6.5 घंटे। तो 5 से 6.5 ले, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30। और निस्फुन नहार कब है? आप 12:15। तो 11:30 से 12:15, ज़हवे कुबरा से 12:15 तक, यानी तकरीबन 40 मिनट रहता है। ये पूरा टाइम नमाज ना पढ़ें, ये पूरा टाइम मकरूह है। ये इख्तिलाफ है। थोड़े लोगों के पास क्या है, ज़हवे कुबरा से निस्फुन नहार आधे दिन तक जो टाइम है पूरा मकरूह है, नफिल नमाज नहीं पढ़ना, ख़ज़ा भी नहीं पढ़ना, सजदे तिलावत से भी बचना, जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ना अगर जनाजा पहले आया। लेकिन थोड़े लोग क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो निस्फुन नहार है, बिल्कुल जो बीच में है, उस वक्त नहीं पढ़ना। वो तकरीबन 5 मिनट रहता है। बेहतर है, मदरास में फतवा है कि बेहतर है कि निस्फुन नहार के 20 मिनट पहले तक बच जाएं। समझ गया? और कोई चीज़ बाकी रह गई? ख़ज़ा नमाज इन 3 वक्तों के सिवा बाकी तमाम वक्तों में ख़ज़ा पढ़ सकते हैं। असर की फ़र्ज़ पढ़ देने के बाद नफिल नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन ख़ज़ा पढ़ सकते हैं। फ़जर की सुन्नत, फ़जर का वक्त में नफिल नहीं पढ़ सकते ना, सुन्नत और ख़ज़ा पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ख़ज़ा छुपा कर पढ़ें। और जो ख़ज़ा नमाज़ें हो गई हैं, मरने से पहले उनकी ख़ज़ा करना, हिसाब लगाकर ख़त्म कर देना इंशाअल्लाह। तो और कोई बात रह गई? कोई सवाल रह गया? कोई मसला छूट गया? हाँ जी, कौन सा इख्तिलाफ है? बोल दिया ना, ज़हवे कुबरा का भी बोल दिया मैं, जनाजे की नमाज का भी बोल दिया मैं। और कोई बात है बाकी रह गई? और एक बात याद रखें, सहर का वक्त यानी फ़जर का वक्त शुरू होने तक खा सकते हैं सहर, सुबह सादिक तक। फ़जर का वक्त शुरू हो गया, सहर नहीं करना। लेकिन एक बात याद रखें, वो सफ़ेदी आने से पहले सहर में रुक जाना है। वो सफ़ेदी आने के बाद नमाज शुरू करना है, तो गैप पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमारे कार्ड में लोग कहते हैं, क्या हज़रत क़ाज़ी साहब ऐसा मसला बोल दिए कि जल्दी हमको सहर का रोक देते हैं। यानी हमको मालूम है सुबह सादिक शुरू होने तक खा सकते हैं, लेकिन हमारे कार्डों में 15 मिनट पहले ही रोक देते हैं। इसकी वजह क्या है कि सुबह सादिक जो लिखते हैं ना कार्ड में, ये सफ़ेद रोशनी आ गई, कंफर्म हो गया, उस वक्त को लिखते हैं सुबह सादिक। और जो सहर का जो है, सफ़ेद रोशनी आने से पहले रुक जाना है। तो दोनों का एक ही वक्त, ये वक्त ख़त्म और ये वक्त शुरू एक ही में होता है। लेकिन बेहतर यह है कि वक्त वो सफ़ेदी आने से पहले रुक जाना, तो एहतियातन 10 मिनट पहले डाल लिए, और ये सफ़ेदी आने के बाद फ़जर शुरू करना, तो एहतियातन 5 मिनट हटा दिए, तो 15 मिनट गैप आ गया ना। हर चीज़ को समझें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि पिछले यानी जो बाद में आए, वो अपने बड़ों को बुरा भला कहेंगे। वो आलिमा को अक़ल नहीं थी, इमामों को अक़ल नहीं थी। ये कौन कहेंगे? ये क़यामत के वक्त जो फितना करने वाले हैं ना, उनका जुमला है ये, हमारा नहीं होना चाहिए। इसी तरह गुरूब आफ्ताब का भी जो है, गुरूब आफ्ताब पूरा हो जाने के बाद इफ्तार करना, इसीलिए वो भी 5 मिनट हटा कर रखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हैं मसले इंशाअल्लाह। तो निकाह तो पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए ज़वाल, ये हम लोग ज़वाल कहते हैं निस्फुन नहार को। ज़वाल में सब कुछ जायज़ हो जाता है। ज़वाल का मतलब ढल जाना, ढल गया तो ज़ोहर जायज़ हो गया। लेकिन हमारे बस्तियों में निस्फुन नहार यानी हाफ़ डे को ज़वाल कहना शुरू कर लिए। तो ज़वाल के वक्त बेहतर है कुरान भी ना पढ़ें। ज़वाल के वक्त बेहतर है तुलुए आफ्ताब के वक्त, ज़वाल के वक्त और गुरूब आफ्ताब के वक्त कुरान पढ़ सकते हैं। लेकिन उलमा ने कहा बेहतर है ना पढ़ें, उस वक्त में ज़िक्र करना बेहतर है। तो इसीलिए ज़वाल के वक्त में भी निकाह से रुक जाते हैं। सिवा हमारे पास ना कोई राहु कालम है, ना कोई राहु डालम है, हमारे पास अल्लाह पर भरोसा है। हमारे पास क्या है? राहु कालम देखे तो अच्छा होगा, हमारे पास क्या है? मेरा अल्लाह चाहा तो अच्छा होता। अगर है भी, मैं मानता नहीं, अगर है भी तो मेरा जो भरोसा है अल्लाह पर,
وہ اتنا مضبوط ہے، حضور فرماتے ہیں آدمی اللہ پر جیسا بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ میں میری بیٹی کی شادی اس تاریخ میں کر رہا ہوں، اللہ اچھا کرے گا تو اللہ اچھا ہی کرے گا۔ اگر ظاہر میں ہم کو برا دکھ رہا ہے تو اس سے کچھ اچھا ہونے والا رہتا ہے۔ تو ہم کو نہ راہو کالم کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کوئی نام راز کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ آپ صبح کے وقت کی سفید روشنی، نصف النہار کی لکڑی کاٹ کر پھر سورج کا یہ سب دیکھ لے کر بیٹھنا مشکل ہے۔ تو جس بستی میں جو قاضی صاحب کا جو وقت ہے، اوقات الصلاۃ کا جو ٹائم ٹیبل ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں اور اپنی نمازیں نہ چھوڑیں۔ اور جو 5 وقتہ نمازی ہے نا، ایسا مسلمان جان بھی جائے نماز نہ جائے۔ اللہ کرے کہ ہم کو اللہ ویسا مسلمان بنائے۔ اگر ویسے مسلمان ہیں تو اللہ کا بہت بہت شکریہ، اللہ اسی حالت میں رکھے موت تک۔ جو ایسے نمازی ہیں جان چلے جائے نماز نہ جائے، نہ سفر میں میری نماز جائے نہ کسی وقت میں، ان لوگوں کو یہ بیان فائدہ پہنچائے گا۔ سورج مغرب کا وقت ہے، لال رنگ ہے کیا؟ کیونکہ اس وقت شاید ہمارے پاس ٹیبل نہ ہو۔ ہاں تو ایپ میں بھی آ گئے، بس آپ کے محلے میں جو عالم ہیں، معتبر ہیں، ان سے پوچھیں کہ کون سا ایپ صحیح ہے، یہ ایپ صحیح ہے کیا حضرت، یہ پوچھ کر آپ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ جی شوافی کی مسجد میں جائے ہاں تو اگر ان کا اثر کا وقت ہو تو نماز میں شامل ہے، ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، جی وقت میں ان سے کیسا تو ہم حنفی ہیں، تو شافعی اور حنفی میں 2 جگہ فرق آتا ہے۔ ایک ہے ظہر کا اور عصر کا ٹائم، ان کے پاس ہر چیز کا سایہ برابر ہو گیا، ظہر کا وقت ختم۔ ہمارے پاس برابر نہیں، ڈبل ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ تو ایک ایسا وقت ہے سنگل سے ڈبل ہونے تک سایہ، یہاں اختلاف ہے۔ ان کے یہاں ظہر پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، ہمارے پاس ظہر قبول ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں اس وقت عصر پڑھیں گے تو قبول نہیں ہوگی، ان کے پاس قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف کیا ہے؟ مغرب کا۔ مغرب میں ان کے پاس لال رنگ چلا گیا، سفید رنگ آ گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، عشاء قبول۔ ہمارے پاس عشاء قبول نہیں ہوگی، ہمارے پاس وہ سفید رنگ ہے، مغرب قبول ہے، ان کے پاس قبول نہیں ہے۔ یہ 2 اختلاف ہیں۔ تو جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، اپنے امام کی بات پر چلیں۔ اگر آپ دبئی میں ہیں یا سعودی میں ہیں، جہاں پوری بستی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ہی عمل ہے، تو ایسی بستیوں میں آپ انتظار کریں گے تو آپ جماعت بار بار چھوڑیں گے اور الگ دکھے گا، سب پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو ایسی بستیوں میں آپ جو رول ہے اس رول کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ